فَنَبِيُّ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں معراج پہ جا رہا تھا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، اور جب یزید لعین نے مسجد نبوی پر حملہ کیا 3 دن تک مسجد نبوی آذان اور نمازوں کو ترستی رہی۔ ایک جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان دنوں مسجد نبوی میں تھا، جب بھی نماز کا وقت آتا تھا حضور کے روضہ اقدس کے اندر سے آذان کی آواز بھی آتی تھی اور اقامت کی آواز بھی آتی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو اکیلے تھے، حضور کے ساتھ تو 2 صحابہ بھی ہیں، پھر آذان اور اقامت کیسے نہ ہوتی؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وصیت کر کے ہمیں اعلیٰ عقیدہ بتا دیا اور کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرے جسم کو حضور کے در اقدس پر لے کے جانا ہے اور اجازت طلب کرنی ہے، اگر اجازت ملے تو دفن کرنا ہے، اگر اجازت نہ ملے تو دفن نہیں کرنا۔ اسی طرح کیا گیا کہ غلام اندر دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، روضہ اقدس کے اندر سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ اور حضور کے وصال کے 3 دن بعد ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا حضور کے روضہ پر کہ میں اللہ کا فرمان سن کے آیا ہوں کہ مومنوں میں سے جب کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے۔ حضور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، روضہ اقدس کے اندر سے آواز آئی قد غفر لک، تحقیق تیری بخشش کر دی گئی۔ تو حضور اب بھی زندہ ہیں اور حضور کا اختیار پوری کائنات پر تھا، حضور کا مرتبہ ہر روز بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ حضور کا اختیار اتنا ہے کہ حضور اپنی انگلی کے اشارے سے اگر چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، اور اگر چاہیں ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیں۔ حضور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما ہیں، علی کی نماز کا وقت جا رہا ہے اور وہ علی فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت تک اللہ اکبر نہیں کہتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لوں۔ علی کی رب سے ملاقات اور دیدار کا وقت جا رہا ہے۔ حضور کو اٹھایا نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اصل ایمان ادب رسول ہے۔ سورج غروب ہو گیا، حضور بیدار ہوئے، پوچھا علی نماز پڑھ لی؟ عرض کی حضور نہیں پڑھی۔ فرمایا ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ وہ بھی جانتے تھے کہ اگر میں کہوں ادا پڑھنی ہے حضور سورج کو واپس لوٹا سکتے ہیں۔ اب جس نے ادب رسول کیا رسول اللہ نے اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا دیا۔ حضور کی یہ انگلی کی طاقت ہے۔ اب جب تک علی رب سے ملاقات نہیں کر لے گا سورج ڈوبے گا نہیں۔ علی جب تک رب کا دیدار نہیں کرے گا سورج ڈوبے گا نہیں۔ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب رسول کیا، رسول اللہ نے اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا دیا۔ اور اس بات کو یہی روکتے ہیں اور پیچھے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے اور اس سے اس کے رب ہونے کی دلیل مانگی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلواتا تھا، تو اس نے کہا میں جس کو چاہوں زندہ رکھوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔
اس نے 2 قیدی جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا ان کو آزاد کر دیا، 2 بے قصوروں کو مار دیا۔ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کی تھی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ نبی کی بات سچ ہو گئی، حضور نے مغرب سے سورج کو نکال دیا۔ قابل غور نقطہ اور قابل غور عقیدہ، حضور نے مغرب سے سورج کو واپس لوٹا دیا، نبی کی بات سچ ہو گئی۔ کوئی یہ سوچ سکتا تھا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ نبی کی بات سچ ہو گئی؟ کچھ لوگ یہ آیت پیش کر کے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، حالانکہ حضور کی کوئی مثل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وصال کے لگاتار روزے رکھنے شروع کر دیے۔ کمزوری کی وجہ سے مسجد میں آتے لیٹ جاتے۔ حضور نے پوچھا میں تمہیں کس حال میں دیکھتا ہوں؟ عرض کی حضور ہم نے آپ کے وصال کے روزوں کی طرح روزے رکھنے شروع کر دیے، کمزوری کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری مثل ہو؟ میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اللہ نے یہ حکم کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ ایک نبی کی بات سچ ہو گئی کہ اگر کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے وہ مغرب سے سورج کو نکال سکتا ہے، حضور نے نکال دیا۔ اللہ نے فرمایا میں نہیں کہتا، آپ خود فرما دیں کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، خدا نہیں ہوں۔ یہ تھا اس آیت کا شان نزول، ورنہ حضور کی مثل کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور حضور کا اختیار ہر جگہ پہ موجود ہے۔ حضور اگر چاہیں، حضور جب قضائے حاجت فرمانے جاتے کسی درخت کی ٹہنی کو پکڑتے وہ ساتھ چلنے لگتا، دوسرے درخت کو پکڑتے وہ بھی ساتھ چلتا، دونوں درخت سایہ کرتے، حضور قضائے حاجت فرماتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ نکلا، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی پتھر، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس نے جھک کے حضور کو سلام نہ کیا ہو۔ جمعہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا حضور بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مویشی مر رہے ہیں، راستے کٹ گئے، بارش کی دعا کیجئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں بادل کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، حضور نے والضحیٰ والے چہرے نے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضور کی دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ بارش آنا شروع ہو گئی، اور اتنی بارش کہ پورا ہفتہ بارش۔ اگلے جمعہ کو وہی شخص یا کوئی اور شخص آیا اور عرض کرنے لگا حضور اب بارش کی زیادتی کی وجہ سے راستے کٹ گئے، مویشی مر رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ بارش کو روک دے۔ تو حضور کی وہ انگلی جس کے ساتھ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا، اس کے ساتھ حضور نے ایسے دائرہ بنایا اور ارشاد فرمایا ہوا لینا وما علینا، کہ ہمارے ارد گرد تو بارش ہو، ہمارے اوپر بارش نہ ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینے سے باہر تو بارش تھی لیکن ہمارے اوپر بارش کی ایک بوند نہیں تھی۔ اور جب طائف کی وادی میں آپ کو کنکر مارے گئے، فرشتے حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور اگر آپ حکم فرمائیں ہم ان کو نیست و نابود کر دیں۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں، ان کی اولادوں میں سے آئیں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے۔ حضور کے علم غیب کے بھی صدقے، اور وہ رب جو ہر ایک کو اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب اپنے محبوب کی باری آتی ہے اور جب اپنے محبوب کے پاؤں پر سوزش آ جاتی ہے، وہی رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے چادر اوڑھنے والے آدھی رات عبادت کیا کر یا اس سے بھی کم۔ تو یاد رکھے اللہ نے جب اپنے محبوب کی باری آئی وہاں پہ قانون کو ہی بدل دیا، قانون کو بدل دیا۔ جہاں بھی اب قانون یہ ہے کہ چاند کو ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا، حضور نے ٹکڑے کر دیا۔ قانون یہ ہے ڈوبا ہوا سورج قیامت والے دن واپس نکلے گا، نکل نہیں سکتا، حضور نے نکال دیا۔ اور ایک دفعہ تو سورج کو غروب نہیں ہونے دیا۔ یہ سارے حوالے احادیث میں موجود ہیں۔ تو حضور کے اختیارات آسمانوں پر موجود جو چیزیں ہیں ان پر بھی ہیں، جو زمین پر موجود ہیں، ہر ایک چیز پر حضور کے اختیار ہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مان گیا۔